بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور درم برم کرنے کے لیے کسی کے ذہن میں شک ڈال دو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت کی کشتی میں جو پہلا سوراخ ہوتا ہے ڈوبنے کے لیے وہ شک کا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی قول ہے کہ ایمان کے اندر اگر انسان کو شک آ گیا تو ایمان انسان کا ختم ہو گیا۔ انسان کو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین ہونا چاہیے، انسان کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے انسان سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، علماء سے سوال کر سکتا ہے، لیکن اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب انسان شک و شبے میں پڑ جائے، اعتراض کرنے لگ جائے، آگے سے زیادہ سیانہ بن جائے تو انسان کی گمراہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ آج جس زمانے میں جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں اس وقت آج اس شک و شبہات کی برمار ہے۔ ہر کوئی قرآن کے خلاف شک ڈال رہا ہے، کوئی حدیث کے خلاف، کوئی علماء کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی نیک بندوں کے خلاف، کوئی ماں باپ کے خلاف، کوئی کسی بیٹے کو باپ کے خلاف کر رہا ہے، باپ کو بیٹے کے، بھائی کو بھائی کے۔ یہ شک و شبہات کا زمانہ ہے۔ لڑائی اور جھگڑے شک و شبہات کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کو لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو انسان اس پہ تحقیق کرے تو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر کہ ایک شخص مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بہت عزت دی، یعنی کہتے ہیں نا کہ عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس ہو، تو وہ تو شہنشاہ تھے، دنیا اور آخرت کے، جنت کے، ہر چیز کے وہ مالک تھے۔ انہوں نے اس کو بہت عزت دی، یہاں تک کہ اس شخص کو کاتب وحی بنا لیا۔ لیکن کیا ہوا، اس شخص کے دماغ میں شک و شبہات آ گئے، شک و شبہات آگے قرآن کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ جب اس کو شک و شبہات آئے تو اس نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اس نے نعوذ باللہ اسلام کا انکار کر دیا، وہ کافر اور مرتد ہو گیا۔ شک و شبہات کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آگے اس کا انجام دیکھو کیسا ہوا کہ وہ کچھ عرصے بعد مر گیا، اس کے رشتہ داروں نے اس کو دفنا دیا۔ جب دفنا کر واپس آئے تو صبح اس کی لاش زمین سے باہر تھی، تو اس کے رشتہ داروں کو پتہ چلا، تو رشتہ داروں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ اس نے اسلام چھوڑا تھا، اس کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے اس کو پھر دفن کیا۔ دوسرا دن ہوا تو پھر زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ جبکہ اس کے رشتہ داروں کو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں مسلمان بھی نہیں ہے، نہ کسی کا آنا جانا ہے، تو انہوں نے تیسری بار پھر دفن کیا، اس پہ مٹی ڈال کر چلے گئے۔ تیسرے دن آئے تو اس کی لاش پھر باہر تھی۔ جب ان کو کوئی آثار کا بھی نہ پتہ چلا کہ کسی نے نہیں نکالی، کہ یہ زمین خود ہی باہر پھینک دیتی ہے، یہ گستاخ رسول اور گستاخ اسلام ہے، تو اس کی لاش کو اس کے رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کا یہی انجام ہوا، پھر اس کو جانوروں نے کھایا یا کسی اور چیز نے کھایا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث اور اللہ کے نیک بندوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ یہ کفار اور منافقین کا طریقہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کسی بزرگ سے، کسی امام سے مسئلہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کسی اچھے عالم دین سے پوچھ لے، اور پوچھے اس نیت سے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ علماء کو بتاتے ہیں، ان کے سوال پوچھنے کا انداز یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوچھ نہیں رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے ہیں، کہ اگر وہ عالم اس کو صحیح جواب بھی دے تو وہ کہتے نہیں جناب یہ تو آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، تو جب تیرے پاس صحیح جواب تھا تو پوچھنے کیوں آیا؟
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں شک و شبہات سے بچا جائے اپنی، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔